السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور کہیں کہیں شروع ہو چکا ہے۔ جو میں نے کہیں کہیں شروع ہو چکا کا مطلب یہ ہے کہ آج سعودیہ عربیہ میں چاند دیکھ لیا گیا ہے۔ آج پہلی تراویح ہوگی اور کل انشاءاللہ تعالی پہلا رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر ہماری انڈیا میں اگر آج چاند نہیں دیکھا گیا تو انشاءاللہ تعالی کل ضرور چاند دیکھا جائے گا۔ اور آج سعودی عربیہ میں چاند کی شہادت ہو گئی ہے اور وہاں آج پہلی سحر ہوگی، اس کے بعد کل کا روزہ رکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں کل چاند انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا۔ یہ بڑی خوشی کے بعد ہے۔ ہر آج مسلمان بڑا خوش ہے کیونکہ آج بہت ساری جگہوں پر چاند دیکھا گیا، مگر انڈیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر آج چاند کی شہادت ہوئی ہو، چاند دیکھا گیا، کیونکہ آج سعودیہ عربیہ میں چاند دیکھا گیا ہے۔ اور یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودیہ میں ہمیشہ ایک دن قبل ہی چاند دکھائی دے دیتا ہے، کیونکہ وہاں ایک پہاڑی چھیتر ہے، اونچے پہ ہے، تو وہاں چاند کی شہادت پہلے ہو جاتی ہے۔ اور کل انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں بھی چاند کی شہادت ہوگی اور پرسوں سے روزہ بھی شروع ہوگا، کل پہلی تراویح رہے گی۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں ایک دم سے خوشی کی لہر تو دوڑتی ہے، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی روزے کے متعلق مسائل ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ہر کوئی روزے کے متعلق مسائلوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نوافل پڑھنے کا طریقہ، سنت پڑھنے کا طریقہ، فرائض ادا کرنے کا طریقہ، تراویح پڑھنے کا طریقہ، تراویح میں نیت کرنے کا طریقہ، یہ وضو کرنے کا طریقہ، وضو میں کتنے فرائض، یہ ساری باتیں رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر و بیشتر لوگ معلوم کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ان کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ نے نماز کو 5 وقت فرض کیا ہے، ہر مسلمان کو اس کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے۔ وضو بنانے کی جانکاری سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے، وضو میں کتنے فرائض ہیں سب کو جاننا چاہیے، اور ساری چیزیں جو اسلام میں داخل ہیں وہ مسلمانوں کو اس کی جانکاری رکھنا چاہیے، معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور تبھی ہم نے دوڑ کے مسئلے کو معلوم کر لیا، پھر رمضان کے لیے کام چلایا، رمضان کے بعد پھر بھلا دیا۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر کوئی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، مگر جس طریقے سے نماز رمضان کے مہینے میں فرض ہے ویسے ہی انیہ دنوں میں بھی فرض ہے۔ الگ بات ہے کہ فضیلت الگ الگ ہے، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں جو نماز کو فرض ہے وہی رمضان کے بعد بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنے کا حکم رمضان میں ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے دنوں میں ہے، لیکن مسلمان آج ہم لوگوں کا طریقہ بنا رکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو مساجد بھر دیے جاتے ہیں، مساجدیں بھر جاتی، چھوٹے بڑے بڈھے شاذ و ناز ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، مگر رمضان جس سے ختم ہوتے اس کے بعد پھر نمازی لاپتہ گمشدہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ لیکن ایک میں نے آج اس ویڈیو کا میرا مفہوم بنانے کا جو مین وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل، روزے کس سے ٹوٹتا ہے، روزہ کس سے نہیں ٹوٹتا، کس طریقے سے روزہ رکھا جائے، کس طریقے سے نہیں رکھا جائے، یہ ساری باتیں نکل کر آئی۔ بہت سے نوجوان یہ پوچھتے کہ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ تھوک بھی نہیں نکلنا چاہیے، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تھوک نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آج مجھے تھوڑی اس پر بھی اس کے متعلق بھی بحث کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جو عرف عام میں مشہور ہے۔ جو مسائل کو نہیں جانتے وہ سوچتے ہیں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جسے تھوک ہے۔ ہر انسان کے منہ میں تھوک ہوتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوک بھی نکل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں اور غیروں کے سامنے یا ان پڑھ کے سامنے بیان کرتے تو کہتے ہیں ارے روزہ اتنا ایسا روزہ ہے کہ اگر تھوک بھی نکل جائے گا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تھوک سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ آج ہماری ویڈیو کو چھوڑ کے مت جائیے گا، اس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ آج وہی پوائنٹڈ بہترین باتیں بتانے والا ہوں تاکہ جو ہماری تمہاری زندگی میں کام آنے والی، خاص کر اس رمضان جو سن 2026 والا جو کل کا آنے والا ہے، اس میں ضرورت پڑے گی ہم تمام مسلمانوں کو، اور ان باتوں کو دوسرے بھائیوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ سے گزارش ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے گا تھوک نکلنے سے کیا روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ تو میرے بھائی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تھوک سے بچا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو تھوک نکلنے سے اپنے آپ کو روک سکے،
ایسا کوئی نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہے جن سے انسان بچ نہیں سکتا، تو ایسی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے تھوک منہ کے اندر آئے، اس سے بچا نہیں جا سکتا کہ تھوک اندر نہ چلا جائے، تو تھوک اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طریقے سے دھواں ہے، اگر جیسے دھواں ہے، گرد و غبار ہے، اگر کسی وجہ سے اچانک اگر دھواں پڑ گیا یا گرد و غبار جو سانس لینے سے اندر جاتی آتی ہے، لیکن وہ ہمارے بس کی بات نہیں اس کو روک سے، غیر اختیاری چیز، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کہ تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسواک نہیں کرنا، دانت نہیں ملنا رمضان کے روزے کی حالت میں، دانت ملو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، دانت ماننے سے روزہ ٹوٹتا ہے، مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے گا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی جیسے آج عام طور پر دانت ملنے کے لیے، دانت صاف کرنے کے لیے طرح طرح کے ٹیوب چلتے ہیں، طرح طرح کی اشیاء موجود ہیں جس سے آدمی اپنے آپ کو ٹوتھ برش وغیرہ لگاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی میں جانکاری دے دوں۔ دیکھیے گا کوئی بھی ٹوب ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے ذرات اگر حلق کے نیچے اتر جائیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مسواک کے اندر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں جو حلق کے اندر پرویش کر جائے، تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہ تھوک کے نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور بعض ہمارے بھائیوں کو خیال ہوتا ہے کہ خوشبو لگا لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خوشبو کہتے ہیں، کیونکہ خوشبو پیٹ کے اندر بھی جاتی، دماغ کے اندر بھی آتی، جسم کے اندر ناک کیول سونگھ لی جاتی، تو خوشبو سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو لیکن نہیں، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خوشبو لگانا چاہیے۔ خوشبو لگانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر انسان کو خوشبو لگانا چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں بات ہوتی کہ خوشبو لگانے سے روزہ جاتا رہے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل سوچے فاسدہ ہے۔ روزہ خوشبو سے نہیں ٹوٹتا، نہ تھوک سے ٹوٹتا ہے، نہ مسواک کرنے سے ٹوٹتا ہے، نہ خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اور بہت سے، ایک بات اور آپ کو بیان کر دوں، بہت سے ہمارے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ بال نہیں کٹاتے، بال نہیں کٹاتے۔ بال کب کٹاتے ہیں؟ جب چاند رات ہوتی ہے، چاند دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے بالوں کو ترشواتے ہیں، اس سے قبل بالوں کو نہیں کٹاتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے بال کیوں نہیں کٹا، تو کہتے نہیں میں نے 300 روزے رکھے ہیں، اگر میں بال کٹا دیتا تو روزہ ٹوٹ جاتا، تو روزے کی حالت میں وہ بال نہیں کٹا سکتا۔ بہت سے نوجوان ایسے جو بال کٹانے کے لیے حجام کے پاس رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، جب روزہ نہیں ہوتا ہے تو ان سے کو رات میں کیوں کٹا، تو کہتی رات میں اس لیے کٹاتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں اور روزے کی حالت میں بال نہیں کٹا سکتے، روزہ ٹوٹ جاتا۔ لیکن نہیں، یہ سوچ جن لوگوں کی ہے بالکل سوچ فاسدہ ہے۔ بال کٹانے سے، بال ترشوانے سے کسی کا روزہ نہیں فاسد ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی بات تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دوسری بات کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیسری بات میں نے بتائی کہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چوتھی بات میں نے بتائی کہ بال کٹانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کٹانا ہو یا کاٹنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بہت ایک اور بات عرف عام میں مشہور ہے کہ ناخن نہیں صاف کاٹتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے، بولے ناخن کاٹیں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، جس طریقے سے ناخن ٹوٹے گا ویسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے گا یہ ذہنی خلل، ذہنی پیداوار ہے، یہ باتیں ذہن کی پیدا کی ہوئی ہیں، حالانکہ اس سے شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنے ناخن کو تراشتا، ناخن کو کاٹتا یا بال کو کاٹتا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ البتہ یہاں تک کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنا وقت گزارنے کے لیے، اپنا وقت کاٹنے کے لیے کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل، کوئی فلم دیکھے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ دیکھیے گا اگر کسی نے روزہ رکھا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، کوئی پکچر دیکھنے لگا یا کوئی سیریل دیکھنے لگا، کوئی ناٹک دیکھنے لگا کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، دیکھیے تو وہ گنہگار ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر البتہ، لیکن وہ گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، روزہ مقبول ہو جائے گا مگر روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ روزہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ چیزیں ایسی جس سے ٹوٹتا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ان چیزوں جو میں بیان کر رہا ہوں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور دیکھیے میں نے بتایا کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی اگر یہ گمان کرتا ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ جاتا رہے گا تو اس کا گمان فاسدہ، ایسا نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سر میں تیل ڈالنے سے بعض لوگ اپنے سروں میں کنگھی نہیں کرتے، تیل نہیں ڈالتے، اس لیے کہ سر میں تیل ڈالیں گے تو تیل ڈالنا یہ بالوں کی جڑوں میں گھس کر یہ دماغ کے نیچے اتر جاتا ہے، یہ ہماری باڈی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے مطلب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ذہنی بنائی باتیں، تیل سر میں ڈالنے سے روزہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے، اس بات کو بھی آپ غور سے دھیان رکھیں۔ اور جسے اگر کسی نے دھوکے سے کھا لیا، مثال کے طور پر روزہ اگر آپ نے رکھا ہے اور صبح
سحر کی کرنے کے بعد 8 9 10 11 کوئی بھی ٹائم ہوا ہو اور آپ کو ذہن میں سے بات نکل گئی کہ میں روزہ ہوں، کھانے پینے والی چیز آپ کے اشیاء کو سامنے آ گئی، آپ نے اس کو نوالا 2 نوالا کھا لیا، جتنا وجہ کھا لیا، بھولے سے کھا لیا اور یاد آیا، یاد آنے کے بعد آپ نے فوری کلی کر لی، توبہ کر لی۔ اگر دھوکے سے کھا پی لیا تو دھوکے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے اتنی رخصت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رخصت بیان فرمائی، اور بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو بھولے سے کھانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو گھروں میں خواتینیں مہندی وغیرہ ہاتھ میں لگاتی ہیں، بالوں میں کوئی مہندی لگائے تو کیا اس سے روزہ جاتا رہتا؟ نہیں، اگر کوئی مہندی لگاتا تو مہندی لگانے سے روزہ قطعی نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج میں نے صرف آپ کو یہ مختصر میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی، جیسے تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور سر میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھولے سے کچھ کھا پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مہندی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی گہری بات ہے، اکثر لوگ رمضان مبارک کے مہینے میں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کا ٹیسٹ کرنا، دیکھنا کہ بخار کون سا ہے، تو کیا اسے کہتے ہیں ٹیسٹ کرانے سے خون نکالنے کے لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن نہیں، اگر ٹیسٹ کے لیے کسی نے خون نکالا ہے تو اس خون نکالنے سے انسان کا روزہ زائل نہیں ٹوٹتا، نہیں، روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بیماری کی حالت میں کسی ڈاکٹر نے اس کے خون کو لیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کی کون سی بیماری ہے، تو وہ خون نکالنے کی بنیاد پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا اور اپنے بھائیوں کو شیئر کیجیے گا، یہ چیزوں سے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ جاتا، روزہ